ایک لڑکی نے اسکول کا یونیفارم پہنا ہوا ہے اور پارک میں بیٹھی ہے کافی دیر سے، اور اسی پارک میں ایک میاں بیوی بیٹھے ہیں۔ وہ کافی دیر سے اس بچی کو نوٹس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں۔ یہ لازمی لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے، کیونکہ لڑکی کی اتنی عمر تو ہے نہیں ہے کوئی آج کی مشکل چکر ہو۔ لڑکی کی عمر ہے مشکل سے 12-13 سال۔ اب کافی دیر اس کو دیکھتے رہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، وہ لڑکی کہیں جا نہیں رہی، پریشان ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں۔ یہ دونوں میاں بھی اٹھتے ہیں، اس لڑکی کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا ہم تمہیں بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں، تم یہاں بیٹھی ہو، پریشان ہو، تم ہمیں اپنی پریشانی بتا سکتی ہو، ایسے جو جہاں بیٹھنا اچھا نہیں ہے، یہاں کے لوگ صحیح نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہے میں کیا بتاؤں آپ کو، جو ہے نا میرے ابو بہت سخت ہیں، انہوں نے کہا تھا اگر تمہارے میٹرک میں امتحان نمبر کم آئے نا تو تم ہمارے گھر میں مرنا، میں لاتیں توڑ دوں گا، میں تمہیں کام پہ ڈال دوں گا اور میں اسکول سے ہٹا لوں گا۔ اور میں اسی ڈر سے گھر نہیں جا رہی کہ کیا منہ دکھاؤں گی اپنے باپ کو، وہ تو مجھ کو ماریں گے پیٹیں گے بہت بری طرح، وہ پہلے بھی مجھے مارتے تھے جب میرے نمبر کم آتے تھے۔ اب وہ جو میاں بیوی ہے نا وہ کہتے ہیں بیٹا ایسے تو گھر سے نہیں بھاگتے نا، تمہارے ماں باپ پریشان ہوں گے، تم ایسا کرو تم ہماری بیٹی کی طرح ہو، ہمارے ساتھ گھر چلو، ہمارے گھر چلو، اور ہم تمہارے ماں باپ کو فون پہ سمجھا دیں گے اور پھر تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ لڑکی کو انہوں نے اپنی باتوں میں چکنی چپنی باتوں میں نا پھنسا لیا، لڑکی ان کے ساتھ چل پڑی ہے۔ لڑکی وہاں جاتی ہے، اس کو کھانا دیتے ہیں، کھانے میں کوئی بیہوشی کی دوائی ڈال کے دیتے ہیں اور لڑکی بیہوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو صبح اٹھتی ہے، وہ جو میاں بیوی ہیں وہ جسم فروشی والے جو گینگ تھے نا ان کا حصہ تھے، وہ فون کر کے کسی کو بلاتے ہیں، وہ بندے آتے ہیں وہاں پہ، لڑکی کو اٹھاتے ہیں، چلاتے ہیں پھراتے ہیں، بات چیت کرنے کے بعد ہاں بھائی ان سے پیسہ ڈن ہوتا ہے، اتنے میں لڑکی خریدتے ہیں۔ 35 یا 40 ہزار میں وہ 12 سال کی طرح سے لڑکی کو خرید کے لے جاتے ہیں، لڑکی کو خرید کے لے کے جاتے ہیں۔ اب لڑکی کی وہ جسامت اس طرح نہیں تھی کہ وہ کسٹمر کو اٹریکٹ کر سکے، طرح طرح کے اس کو انجیکشن لگا کے 2 4 6 مہینے تیار کرتے ہیں، پھر اس کو آگے بیچ دیتے ہیں۔ آگے بکتی بکاتی بڑے شہر میں پہنچتی ہے، روشنیوں کا شہر کراچی، وہاں پہنچتی ہے، وہاں کی بڑے دلال کے پاس پہنچتی ہے، اور لڑکی وہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کم سے کم 100 لوگ اب تک وہ زنا کر چکے تھے۔ وہ اس بات پہ پچھتاتی ہے کہ اس نے ایک غلطی کی تھی کہ گھر نہ گئی، شاید گھر چلی جاتی، ماں باپ مارتے پیٹتے تھوڑا غصہ کرتے، بعد میں وہ چھوڑ دیتے، کچھ نہیں کہتے۔ اب وہاں پہ اس کا کئی اور ایسے بندے ایسے عاشق ہو گئے جو صرف اسی کو پسند کرتے تھے، اور ایک بندہ تھا اس کو پہ مارتا بھی تھا، تشدد بھی کرتا تھا، اور آتا بھی اسی کے پاس تھا۔ اب اس لڑکی نے اس سے ملنے سے انکار کر دیتی، اپنی نائکا سے کہتی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ بڑے غصے میں آتا، جانور تھا وہ، ویسے بھی انسان تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو اتنے چہرے پہ اتراتی ہے نا میں تیرے چہرے پہ تیزاب ڈال دوں گا، کئی بار دھمکی دے چکا تھا۔ اور ہر ایک دن اس نے ایسے ہی کیا، دروازہ کھولا ہے، لڑکی نے دروازہ بند کر دیا، اس کو دیکھتے ہی دروازے کو کھولا ہے، لات ماری ہے، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے تو اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا، تیزاب پھینکنے سے اس کی ایک آنکھ اور ایک سائڈ کا حصہ پورا جل گیا۔ جب یہ جل گیا تو جسم فروشی والے جو ہوتے ہیں وہ تو چہرہ دیکھتے ہیں نا سب سے پہلے، وہ چہرے پہ نقاب کرتی اس طرح کے آدھا چہرہ نقاب میں ڈھکا رہتا اس کا۔ جو سستے جسم فروش ہوتے تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ وہیں پہ ایک بندے نے اس کی کہانی سنی، اس کو ترس آیا، وہ بھی اپنی ہوس پوری کرنے گیا ہوا تھا، اس کو ترس آیا اس کے اوپر، پوچھتا ہے تو اپنی کہانی بتا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ لڑکی کہتی ہے میٹرک میں فیل ہونے کے ڈر سے میں جسم فروشی کے چکر میں لگ گئی۔ وہ بتاتی ہے پورا پورا واقعہ بتاتی ہے، میں گھر سے ناراض ہو کے آ گئی تھی، وہ گھر سے اسکول نہ گئی، اسکول گئی اور گھر واپس نہ گئی، اور پارک میں بیٹھ گئی، وہاں پہ ایک میاں بیوی ملے، انہوں نے اس کام پہ لگا دیا، اور ایک میرا عاشق تھا وہ جو جنونی انسان تھا، اس کو صرف وہی چاہیے، میں اسے ڈرتی تھی، وہ مارتا تھا پیٹتا تھا، سگریٹ لگاتا جلے ہوئے، ہاتھ میں نشان لگاتا تھا کاٹ کے، بلیڈ کے نشان لگاتا تھا، نشہ خود بھی کرتا تھا، مجھ کو بھی شراب پلاتا تھا، میں اسے ڈرتی تھی، اس کے پاس جاتی نہیں تھی، اس نے میرے منہ پہ تیزاب پھینک دیا، اب میرا یہ حال ہے، تم اگر کیسے بھی ہو کے نا میرے گھر یہ پیغام پہنچا سکتے ہو؟
اور اس پورے معاملے کو صرف 2 سال ہوئے ہیں، تو یہ نہیں لمبا عرصہ ہو گیا۔ وہ بندہ اس کے ماں باپ کا نام پوچھتا ہے، ایڈریس پوچھتا ہے، اس گاؤں میں جاتا ہے، پوچھتا پوچھاتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، ان سے جا کے سلام علیکم کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا آپ کسی نادیہ نامی لڑکی کو جانتے ہیں؟ جب اتنا کہتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کیا نادیہ زندہ ہے؟ ہم تو اس کا جنازہ پڑھ چکے ہیں، ہمیں تو یہی تھا کہ وہ کسی نے مار دیا، اغوا ہو گئی ہے یا ڈوب گئی ہے، کیونکہ میٹر میں نمبر کم آئے تھے تو وہ واپس نہیں آئی۔ وہ آدمی کہتا ہے اس کے قصوروار آپ ہیں، آپ نے اس کو اتنا ٹارچر کر دیا تھا، اتنا غصہ کرتے تھے اس کے اوپر، مارتے تھے، وہ لڑکی ڈر کے مارے گھر نہیں آئی اور پارک میں جا کے بیٹھ گئی، وہاں کسی جسم فروشی جو گینگ ہے اس کے ہتھے چڑھ گئی، اور اب وہ فلاں جگہ پہ جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہے۔ وہ ریکویسٹ کرتی ہے اسے بچا لیں، اس کا منہ بھی جل چکا ہے، ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے۔ بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں سے کہتے ہیں دیکھ چاچے کے بیٹے کا نمبر دے، پھپھو کے بیٹے کا نمبر دے، پھپھو کی بیٹی کا نمبر دے، وہ کتنے نمبر لیتی ہے، تو ہمارا نام ڈبونے کے لیے پیدا ہوا ہے، تمہیں پڑھانے سے اچھا ہے کہ تمہیں گھر بٹھا دے، کسی کام پہ ڈال دیں، سارے پیسے ہم تمہیں حرام ضائع کر رہے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں بچوں کے ذہن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اتنی بڑی سوچ نہیں ہوتی، اور وہ بچے، کچھ بچے ہوتے ہیں ڈھیر ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات برداشت کر کے شام کو دوبارہ گھر پہ آ جاتے ہیں ذلیل ہونے کے لیے، اور کچھ بچے ہوتے ہیں وہ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، جس طرح یہ نازیہ نامی لڑکی چلی تھی۔ اس کے ماں باپ جاتے ہیں، پولیس سے رابطہ کرتے ہیں، کرتے کراتے آخر اس گینگ تک پہنچتے ہیں۔ وہ دوسرے صوبے میں چلی گئی تھی، یہاں پہ سرائکی علاقے میں تھی، دوسرے صوبے میں چلی گئی تھی، وہاں پہ جا کے لڑکی کو بازیاب کراتے ہیں۔ جب لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ماں باپ خوف آتا ہے لڑکی سے، یہ حال ہو گیا تھا لڑکی کا۔ تو اللہ نہ کرے کسی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہے۔ کہانی بتانے کا، سنانے کا مطلب ڈرانا نہیں ہے، صرف سمجھانا ہے کہ اولاد تو آپ کی ہے نا، آپ نے یہ پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا ہے، اگر نمبر کم آئے دوبارہ پڑھوا لو اس سے، شاید نمبر بہتر آ جائیں۔ اس کا اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ لڑکی بچاری گھر نہیں پہنچی۔ امید کرتے ہیں اس سبق و موضوع کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیا بچی نے وہاں جا کے صحیح کیا یا غلط کیا، بچی غلط تھی یا اس کے ماں باپ غلط تھے؟ کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔